السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ؟ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ سوال نہم کلاس میں اردو کا پیپر اور سوال نمبر 6 ہے، جس کے دو آپشنز ہوتے ہیں، ایک یہ کہ خط لکھیے یا پھر درخواست لکھ دیجئے۔ تو اس وقت ہم درخواست لکھ رہے ہیں، ضروری کام کے لیے چھٹی کی درخواست۔ یہ 10 نمبر کا سوال ہے۔ اگرچہ بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر مختلف طرح سے درخواستیں لکھ کے تو طلبہ کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں، لیکن دیکھا گیا ہے کہ اکثر درخواستیں کسی نہ کسی حوالے سے غلط ہیں۔ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ درخواست کا ایک خصوصی فارمیٹ ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور اس کے تحت اس سوال کے نمبر دیے جاتے ہیں۔ ایک درخواست کا ڈھانچہ ہے جس میں 5 نمبر اس کے مختلف جو القاب درخواست گزار اور اس کی تاریخ، عنوان وغیرہ کے نمبرز ہیں۔ تو اگر اس میں سے ہم کوئی بھی مس کرتے ہیں یا اس کو پراپر انداز میں نہیں لکھتے تو وہ نمبر مس ہو جاتا ہے۔ لیکن دیکھا گیا ہے کہ طلبہ کی رہنمائی کرنے والے کئی افراد ایسی چیزیں تو ان کو بتاتے ہیں جن کا کوئی نمبر نہیں ہے، اور اس پہ وقت بھی اچھا خاصا لگتا ہے، جیسے پیپر میں ڈیزائن بناتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو فارمیٹ حکومت کی طرف سے دیا گیا ہوتا ہے اس سے باہر جا کے کوئی نمبر نہیں ہوتا۔ ہاں، البتہ درخواست یا کوئی بھی تحریر صاف ستھری ضرور ہونی چاہیے، خوش خطی بھی اس میں ایک لازمی عنصر ہونا چاہیے، لیکن ڈیزائننگ کے کوئی نمبر نہیں ہے۔ لہذا طلبہ سے درخواست ہے کہ وہ ڈیزائننگ میں نہ پڑے رہیں، اپنے اصل سوال کی طرف آئیں۔ نمبر یہاں سے شروع ہوتے ہیں کیونکہ درخواست فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہی التجا کرنا ہے، گزارش کرنا ہے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر۔ تو آگے ہم نے کوما لگانا ہے، جسے اردو میں ہم سکتہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد تو گورنمنٹ ہائی اسکول آپ نے لکھنا ہے، اس کے آگے پھر کوما لگانا ہے، لیکن پیپر میں آپ نے شہر کا نام نہیں لکھنا۔ البتہ جو اصل درخواست آپ لکھتے ہیں، جو حقیقی درخواست لکھتے ہیں ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام، اور آپ نے واقعی چھٹی لینا ہوتی ہے تو اس میں تو آپ شہر کا نام لکھتے ہیں اور لکھنا بھی چاہیے، لیکن جو درخواست ہم بورڈ کے پیپر میں لکھتے ہیں اس میں اپنی پہچان، اپنی شناخت ہمیں خفیہ رکھنا ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم یہاں پہ شہر کا نام نہیں لکھتے، بلکہ اس کی جگہ پہ الف ڈیش بے ڈیش جیم، تو اس طرح سے یہ لکھ دیتے ہیں۔ تو اس کا ایک نمبر ہے اس لائن کا۔ تو یہاں پہ جناب اور صاحب یہ دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے، نہ آنے چاہیے۔ جناب جو ہے یہ فارسی زبان میں کسی کو ادب سے مخاطب کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے، اور جو صاحب ہے وہ عربی زبان میں اسی اسٹیٹس کے لیے بولا جانے والا لفظ ہے۔ لہذا دونوں کو ملانا ایک مبالغے کی صورت ہے اور قواعد کی روح سے بھی غلط ہے۔ لہذا یا تو ہم جناب لکھیں یا پھر صاحب لکھیں۔ دوسرا جو اس کا جز ہے یا سٹیپ ہے وہ ہے عنوان۔ عنوان کے بعد ہم ڈاٹ لگاتے ہیں، اور یہ تصور کرنا ہے کہ نہیں عنوان ہم نے اوپر لکھ دیا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ عنوان ہمیں یہاں پہ لکھنا ہوگا بخدمت جناب والی لائن کے بعد۔ تو عنوان لکھیں گے لفظ، چاہے آپ کٹ والے مارکر سے لکھ لیجئے، تو اس کے آگے ایک علامت لگانی ہے، اوپر نیچے 2 ڈاٹس لگانے ہیں، نقطے لگانے ہیں، جس کو رابطہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے آگے پھر ہم بتاتے ہیں کہ درخواست ہم کیوں لکھ رہے ہیں۔ درخواست برائے رخصت بوجہ ضروری کام۔ تو اسی طرح یہاں پہ عنوان بدل سکتا ہے، جیسے کہ اگر بیماری کا معاملہ ہے تو پھر وہ یہاں پہ بیماری لکھیں گے، اگر ہمیں سرٹیفکیٹ چاہیے تو اس کی درخواست اور طرح کی ہوگی، اور اگر کوئی بھی اور موضوع ہوگا تو یہ بدل جائے گا۔ ہاں، البتہ یہ جو بخدمت جناب والا ہے یہ ہر درخواست میں ایک ہی طرح سے آئے گا۔ جس درخواست کا تعلق بھی ہیڈ ماسٹر صاحب کے ساتھ ہے تو ان میں ہر درخواست میں یہ پہلی لائن اسی طرح رہے گی، لیکن عنوان والی لائن جو ہے وہ درخواست کے حساب سے بدل جائے گی۔ اس کا بھی ایک نمبر ہے۔ تو تیسرا نمبر القاب کا ہے کہ جب ہم اس اتھارٹی کو مخاطب کرتے ہیں تو جناب، چونکہ ہم ان کو کہتے ہیں، تو جناب عالی۔ اب اس میں یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک تو یہ درمیان میں ہم لکھیں گے یا پھر رائٹ سائڈ پہ دائیں جانب لکھیں گے، دونوں صورتوں میں ٹھیک ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس جناب عالی کی جگہ پہ جناب اعلیٰ لکھ دیتے ہیں تو وہ غلط ہے۔ اگر ہم جنابہ عالی لکھ دیتے ہیں تو وہ بھی غلط ہے، چاہے
ہم کسی مرد کو مخاطب کر رہے ہوں چاہے کسی خاتون کو مخاطب کر رہے ہوں، تو دونوں صورتوں میں صرف یہی جو دونوں الفاظ ہیں، القاب ہے، یہی ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو کسی بھی طرح سے چینج کریں گے، جیسے جنابہ عالیہ کر دیں گے، تو وہ بھی غلط ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، صرف جناب عالی ٹھیک ہے، باقی تمام القاب غلط ہیں۔ اس کے آگے یہ ندائیہ کی علامت بھی آئے گی۔ تو 1 نمبر اس کا ہے۔ اب یہ 3 نمبر ہو گئے۔ اب ہم شروع کر رہے ہیں نفس مضمون۔ یہ جو اصل ہماری بات ہے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں نفس مضمون۔ یہ 5 نمبر کا ہے۔ اس میں ہم نے لکھنا ہوتا ہے مؤدبانہ گزارش ہے، کیونکہ ہم ادب سے بات کریں گے تو ہماری بات بنے گی۔ گزارش کا جو لفظ ہے، اس میں زال نہیں لکھ دینا، زے لکھنا ہے، کیونکہ یہ زال سے لکھنا غلط ہے۔ یا پھر ہم یہ لکھ سکتے ہیں نہایت ادب سے گزارش ہے، تو دونوں صورتوں میں یہ ٹھیک ہے۔ ادب سے التماس ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو بہرحال مؤدبانہ گزارش ہے کہ آج مجھے گھر پر ایک ضروری کام ہے جس کی وجہ سے میں اسکول حاضر نہیں ہو سکوں گا۔ براہ کرم آج بتاریخ 26 جولائی 2025 عیسوی صرف 1 دن کی رخصت عنایت فرمائیں، عین نوازش ہوگی۔ اب اس میں یہ بات تو ہو گئی مکمل، لیکن یہ جو لفظ ہے براہ کرم، اس کو ہم براہ مہربانی بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم برائے کرم یا برائے مہربانی لکھیں گے یعنی بڑی یہ اور حمزہ کے ساتھ، تو یہ غلط تصور کیا جائے گا۔ تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ براہ کرم یا براہ مہربانی لکھنا ہے۔ یہاں پہ یہ جو لفظ لکھا ہے بتاریخ، یہ اگر آپ مورخہ لکھیں گے تو وہ بھی غلط شمار ہوگا۔ آپ نے یہاں پہ آج بتاریخ لکھنا ہے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو 26 ہم نے لکھا ہے، یہ چاہے اردو ہندسوں میں لکھ دیں یا جیسے میں نے لکھا ہے انگریزی ہندسوں میں، یہ دونوں طرح ہی ٹھیک ہے۔ ہندسوں میں یہ آپ نے تاریخ لکھنی ہے، اس کے آگے ڈیش، اس کے بعد مہینہ آپ نے اردو میں لکھنا ہے، جولائی ہو، جون ہو، دسمبر ہو، لیکن آگے جو سال لکھنا ہے وہ پھر آپ نے ہندسوں میں اسی طرح لکھنا ہے۔ اردو میں لکھیں گے جیسے کہ اردو کے ہند سے لکھے جاتے ہیں، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو 26 جولائی 2025 تاریخ آپ نے اس طرح لکھنی ہے۔ یہ عین نوازش جو ہے، یہ جب بھی ہم کوئی کسی سے کوئی فرمائش کرتے ہیں، کسی سے التجا کرتے ہیں، تو یہ ضرور اس کو بتاتے ہیں کہ یہ سراسر جو ہے یہ آپ کی عنایت ہے، میرا کوئی استحقاق نہیں ہے۔ آپ اتھارٹی ہیں، آپ چاہیں تو میری معروضات کو منظور کر لیں، اور اگر چاہے تو آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں، ریجیکٹ کرنا آپ کا پورا استحقاق ہے۔ تو یہ کہہ لیں کہ آپ نے جو جملہ ہے یہ ضرور لکھ دینا ہے، عین نوازش ہوگی۔ تو 5 نمبر ہیں اس کے۔ اب آگے جو ہے درخواست گزار، یہ لکھا گیا ہے، یہ بائیں سائڈ پہ آپ نے لکھنا ہے، درمیان میں لکھ سکتے ہیں یا بائیں سائڈ پہ۔ تو درمیان میں بھی لکھیں گے تو بائیں سائڈ پہ اس کا جھکاؤ ہونا چاہیے۔ اس کو العارض بھی آپ لکھ سکتے ہیں، عرضے بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کا تابع فرما یا آپ کا فرما بردار، تو اس کے آگے آپ شاگرد لکھنا چاہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کا تابع فرما بھی ظاہر کر رہا ہے کہ آپ ان کے شاگرد ہیں۔ اور یہاں بھی آپ نے اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنی پیپر کی درخواست میں، یہاں پہ آپ نے الف، ب اور جیم لکھ دینا ہے۔ ہاں اگر آپ حقیقی درخواست لکھیں، واقعی چھٹی لینا ہو آپ کو، تو پھر آپ یہاں پہ اپنا نام، کلاس، رول نمبر وغیرہ لکھیں گے، اور پھر ان پہ ڈیٹ بھی لکھی جائے گی۔ یہ جو ہے یہ ڈیٹ ہم اس طرح لکھتے ہیں، یہ بورڈ کے پیپر میں یا دوسری درخواست میں، دونوں صورتوں میں یہ ڈیٹ لکھی جائے گی، تاریخ، اور اس کو اسی طرح لکھا جائے گا۔ یہ درخواست گزار سے نیچے والی لائن پہ رائٹ سائڈ پہ آپ نے یہ تاریخ لکھنی ہے، جیسے ہم نے اوپر تاریخ لکھی ہے بالکل ایسے ہی آپ نے نیچے تاریخ لکھنی ہے۔ اس کا بھی 1 نمبر ہے، 1 نمبر درخواست گزار کا ہے، 1 نمبر تاریخ کا ہے۔ تو اس طرح 5 نمبر یہ باہر والے بنتے ہیں، اور 5 نمبر ہی اصل نفس مضمون کے بنتے ہیں۔ اصل جو درخواست ہے اس میں آپ نے اضافہ یہ کرنا ہے کہ اپنے بھی دستخط کرنے ہیں، اپنے والد صاحب کے دستخط بھی کرنے ہیں، اور درخواست آپ نے 1 دن پہلے ممکنہ طور پہ بھجوانی ہے، تاکہ جو پرنسپل صاحب ہیں یا ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں وہ اس پہ سائن کر دیں، کیونکہ جب تک وہ سائن نہیں کرتے تو یہ درخواست آپ کے کسی کام کی نہیں ہے، نہ ہی اسے منظور کیا جائے گا۔ تو یہ تھا آج کا پروگرام۔ اگر آپ کو یہ ہماری کاوش پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک کر دیں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔